ایگزیکٹلی مشکل سے چند ایک نظمیں لکھی انہوں نے، اور وہ بھی بڑی رک رک کے بڑے گیپ کے ساتھ. سو ایکچولی بعد میں عطیہ فیضی لکھتی ہیں، عطیہ فیضی کا اپنا انالیسس یہ تھا کہ اقبال ان سارے پرابلمز کی وجہ سے بجھ گئے تھے. یعنی ان کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں تھیں، جو وہ برائٹنس تھی، اور وہ جو اٹھ رہے تھے ان کی اسپرچولیٹی اور ان کا تخلیقی کام جو یورپ میں اٹھ رہا تھا، وہ اس اچانک اس کرائسس کی وجہ سے کہ جہاں فیملی لائف، ڈومیسٹک لائف، معاش اور رزق کا مسئلہ، ان ساری چیزوں کو سیٹل کرتے کرتے بٹ دوز ٹربلنٹ فیز آلموسٹ 1911 تک تقریباً سیٹل ہو گئے ان کے الحمدللہ. اور 1911 تک وی فائنڈ اے ڈفرنٹ اقبال کمنگ اپ، اور یہ بڑا ڈیسائسو فیز تھا اقبال کی زندگی میں. 1911 میں دیکھیے بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. ایک طرف تو گلوبل سکیل پہ یہ ہو رہا تھا کہ یورپین پاورز نے خلافت عثمانیہ پر حملے کرنے شروع کر دیے تھے. طرابلس کی جنگ شروع ہو گئی تھی، بیٹل آف طرابلس کی، جو اٹلی نے لینڈ کیا افریقہ میں، اور وہاں پہ لیبیا کے پاس ان لوگوں نے کیپچر کر لیا علاقے کو. اور ترکوں نے اور عربوں نے مزاحمت شروع کی لیبین آکوپیشن کے خلاف. مسلمان جو انڈیا کے تھے، دے ور ایموشنلی اٹیچ ود دی خلافت عثمانیہ. اور اقبال نے بڑی تکلیف دہ نظمیں لکھی اس زمانے میں. ایک نظم ان کی بادشاہی مسجد میں پڑھی گئی طرابلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جس میں انہوں نے کہا کہ اس نظم میں انہوں نے یہ کہا کہ حضور کو کہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں جس میں طرابلس کے شہیدوں کا لہو ہے، طرابلس کے شہیدوں کا خون ہے. اور اس کے بارے میں کیفیت یہ ہوئی کہ بادشاہی مسجد میں چیخے مار مار کے لوگ اس طرح روئے کہ بے ہوش ہو گئے. لوگوں کو اٹھا کے لے جانا پڑا وہاں سے. حشر نشر کر دیا اقبال نے اپنی شاعری سے، جو دنگے طرابلس کے بارے میں جو ایموشنل ایک اپہیول کریٹ کیا انہوں نے پورے انڈیا میں. وہ جو بچی کے اوپر، وہی بچی کی نظم فاطمہ بنت عبداللہ، جو 12 سال کی بچی جو شہید ہوئی جنگ طرابلس میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے، اس پوری داستان کو اقبال نے اپنی نظم میں اس طرح کھینچا کہ لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے رکتے نہیں تھے. یعنی فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. اے فاطمہ تم تو امت کی ایک آبرو ہو، اور تمہاری خاک کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ معصوم ہے. یہ شعر جب پڑھے جاتے تھے انڈیا میں تو لوگ کروڑوں لاکھوں روپیہ اس زمانے کے لحاظ سے لوگوں نے، آج کے دور میں کروڑوں بنے گا، اس زمانے کا ہزاروں لاکھوں بنتا تھا. لوگوں نے پیسے جمع کر کے جنگ طرابلس کے لیے بھجوانے شروع کیے. میڈیکل ڈیلیگیشن گیا یہاں سے. مسلمانوں میں ایک اویکننگ کا جو پیریڈ تھا وہ یہ تھا. آج اگر ٹرکس مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی عزت کرتے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ ان کو اس وقت پوری دنیا میں اگر کسی مسلمان خطے نے، کسی مسلمان علاقے نے ترکوں کی مدد اس وقت کی جب وہ کرائسس میں تھے، تو وہ انڈیا کے مسلمان تھے. اور ان کو بھڑکانے والے، ان کو لے کر جانے والے علامہ اقبال تھے. اور جبھی آج اگر آپ ٹرکی جائیے اور قونیہ میں مولانا جلال الدین رومی کا جہاں مزار ہے، جن کو اقبال اپنا مرشد کہا کرتے تھے، پیر رومی کہا کرتے تھے، مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے پاس علامہ اقبال کی ترکوں نے قبر بنائی ہوئی ہے. یعنی the sign of respect that the Turks give to Iqbal, symbolic. لیکن جو عزت اور وقار ترک دیتے ہیں علامہ اقبال کو آج، کہ ان کو جلال الدین رومی کے قدموں میں جگہ دی ہے اس ریلیشن شپ کی وجہ سے، کہ جو ان کا ترکوں کے ساتھ اور رومی کے ساتھ، رومنز کے ساتھ ریلیشن شپ تھا، جلال الدین رومی کے ساتھ ریلیشن شپ تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیے نا اقبال کا کیریکٹر، کہ جس معاشی پریشانی سے گزر رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، گھر بار سنبھالنے ہیں، بڑے بھائی کا خرچہ بھی ہے، والدین کا خرچہ بھی، 2 بیویاں ہیں، تو تیسری بیوی کا خرچ بھی دینا ہے، ان کے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے بچے بھی ہیں. اس کے باوجود ہزاروں روپیہ ان کی شاعری سے مجاہدین کو بھیجا جا رہا ہے. یعنی کہ وہ خود لٹرلی بھوکے بیٹھے ہیں اور مسلمان مجاہدین کو پوری دنیا میں مدد کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا حیرت انگیز کانسیپٹ ہے اقبال کی پرسنالٹی کا، جو ان کا عشق اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریلیشن شپ اقبال کا نظر آتا ہے. ان کا یہ کانسیپٹ کہ میں پوری مسلمان موومنٹ کو امت کے ساتھ ریوائیو تو وہ انڈیا کو کر رہے ہیں، لیکن ان کی کنٹریبیوشن گلوبل اس وقت بھی ہو رہی ہے. دس واز دی اقبال دیٹ یو فائنڈ. اور یہ وہ پیریڈ تھا دیکھیے کہ 1911 میں، کہ جب مسلمان اتنے دکھ میں تھے اور تکلیف میں. دس واز دا ٹائم وین اقبال روٹ ہز ایپک ماسٹر پیس شکوہ. لوگ شکوہ، جواب شکوہ تو پڑھتے ہیں جی، لیکن شکوہ کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے. کہ یہ انوائرمنٹ اگر آپ دیکھیے، یہ ماحول آپ دیکھیے، کہ جس تکلیف کے دور میں اقبال کے سارے دکھ نکل کر سامنے آ گئے. اقبال ایکچولی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دی گریٹسٹ تھنکر، فلاسفر. دنیا کو نظر آ گیا، خود ہندوستان کے مسلمانوں کو نظر آ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد، ایک ریوائولسٹ، ایک تھنکر، ایک فلاسفر ہماری درمیان بھیج دیا ہے کہ جو امت کو اٹھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. اقبال واز کریٹنگ میجک بائی 1911. 1912 میں، یعنی اس وقت مسلمانوں کی تکلیفوں کا عالم یہ تھا کہ ایران پر پریکٹیکلی رشیا نے اور برٹن نے قبضہ کر لیا تھا، خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی تھی، آسٹرو ہنگیرین امپائر جرمنی کے ساتھ مل کر، خلافت عثمانیہ کے ساتھ مل کے دوسری جنگ عظیم کا کوئی سلسلہ شروع ہونے والا تھا.
جو ایکسس جو الائٹ پاورز تھی. 1913 میں فیڈرل ریزرو بینک بن رہا تھا. 1913 میں فیڈرل ریزرو بن رہا تھا. 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو رہی تھی. یہ وہ سارے پیریڈز تھے جب پوری دنیا ٹرموائل میں تھی, میسو ٹرموائل. اور اٹس سیف ٹو سے دیٹ دس واز all orchestrated by the bankers. جو دنیا کے ٹرموائل اور فساد تھا یہ تو پوری دنیا کے بینکرز فائنانس کر رہے تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. فیڈرل ریزرو بننے کے فوراً بعد انہوں نے جنگ شروع کی. برٹن, امریکہ ایک طرف تھے جی, اور جرمنی, آسٹرو ہنگیرین امپائر, خلافت عثمانیہ, اٹلی, یہ ایک طرف تھے. اور جو جنگی خورش شروع ہونے والی تھی پوری دنیا کے تصادم اور فساد میں, اقبال کے لیے یہ پیریڈ چونکہ مسلمان دنیا تکلیف میں تھی, اٹ واز اے پیریڈ فار ہم, پرسنل پین فار ہم آلسو. یورپ میں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا سسٹم کو, اور وہ ہی سیڈ کہ یہ آئی ڈیناؤنس all that stuff, اس پوری سسٹم کو اور اس پورے کلچر کو. 1931 میں جب انہوں نے کیمبرج کے اسٹوڈنٹ سے بات کی, کہا کہ 1907 میں 1907 میں جو اقبال نے جو پوئٹری کہی تھی, جو خود اقبال نے کہا کہ مجھے اس پوئٹری کی سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن کہا انہوں نے کہ میری ساری پریڈکشنز جو 25 سال پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی بعد میں پروو ہونا شروع ہو گئی, اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ ورلڈ وار. یعنی پہلی جنگ عظیم میں جس کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسا نظام شروع ہوگا اس کے بعد کہ جس میں پوری دنیا میں کفر اور فساد اور وہ جو آئیڈیالوجیز امپلیمنٹ کی جائیں گی, کیپٹلزم کی, کمیونزم کی, ڈیموکریسی کی, ڈکٹیٹرشپ کی, فیمنزم کی, وومن لبرلزم کی, ماڈرن ایجوکیشن کی, وہ جو کچھ امپلیمنٹ ہوگا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, اقبال نے 1907 میں کہہ دیا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. یعنی کہ جنگ کروانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ سسٹمز جو امپلیمنٹ کیے جائیں, جو کہ obviously چینج کا جو سسٹم تھا, انہوں نے کہا تھا یہ اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب سوسائٹیز اپنے ورس اور اپنے ویکسٹ پہ ہوں تو then you can come and install these ideals. We're going to take a break with that note and we're going to come back right after.